بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج پھر آپ کا بھائی حضرت غوث اعظم کی سیرت میں 7واں حصہ بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ جس بھائی نے پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا اور 5واں، 6واں حصہ نہیں دیکھا، وہ جا کر ہمارے چینل پر دیکھتا ہے، اور میں بایو میں بھی لنک لگا دوں گا۔ شیخ ابو محمد عبداللہ بیان کرتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر نے مجھے اپنا ایک واقعہ سنایا۔ میں ایک دن جنگل میں بیٹھا ہوا فقہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک حاطف غیبی نے مجھ سے کہا، حصول علم، فقہ اور دیگر علوم کی طلب کے لیے کچھ رقم لے کر کام چلا لو۔ میں نے کہا، فقیر کی حالت میں کس طرح قرضہ لے سکتا ہوں جبکہ میرے سامنے ادائیگی کی کوئی بھی صورت نہیں۔ حاطف غیبی نے جواب دیا کہ تم کہیں سے بھی قرض حاصل کر لو، اس کی ادائیگی کا میں ذمہ دار ہوں۔ یہ سن کر میں نے کھانا فروخت کرنے والے سے جا کر کہا، میں تم سے اس شرط پر معاملہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب مجھے خداوند تعالی سہولت عطا فرما دے تو میں تمہاری رقم ادا کر دوں گا۔ یہ سن کر اس نے رو کر کہا، میرے آقا، میں ہر شے پیش کرنے کو تیار ہوں جو آپ طلب فرمائیں۔ چنانچہ میں اس سے ایک مدت تک 1.5 روٹی اور کچھ سالن لیتا رہا، لیکن مجھے یہ شدید پریشانی ہر وقت لاحق ہوتی رہتی۔ جب میرے اندر طاقت ہی نہیں تو میں یہ رقم کہاں سے ادا کروں گا؟ اس پریشانی کے عالم میں مجھ سے حاطف غیبی نے کہا، فلاں مقام پر چلے جاؤ اور وہاں جو کچھ ریت پڑا ہوا مل جائے اس سے لے کر کھانے والے کا قرض ادا کر دو اور اپنی ضروریات کی بھی تکمیل کرتے رہو۔ چنانچہ جب میں بتائے ہوئے مقام پر پہنچا تو وہاں مجھے ریت پر پڑا ہوا سونے کا ایک بڑا ٹکڑا ملا، جس کو میں نے لے کر ہوٹل والے کا تمام حساب بے باک کر دیا۔ آپ نے ایک اور واقعہ اس طرح بیان فرمایا کہ فصل کٹنے کے زمانے میں بغداد کے طالب علموں کی ایک جماعت دیہاتوں میں جا کر غلہ وغیرہ طلب کر لیا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا، لیکن وہاں یعقوبہ نامی ایک شخص نے مجھ سے کہا، حق کا قصد کرنے والے اور صالح لوگ کسی سے کچھ طلب نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر مجھے سوال کرنے سے روک دیا۔ اس کے بعد میں کچھ طلب کرنے نہیں گیا۔ آپ نے ایک اور واقعہ بیان کیا کہ ایک رات جنگل میں میرے اوپر ایسی کفیت طاری ہوئی کہ میں چیخ مار کر زمین پر گر پڑا اور میری آواز سن کر علاقہ کے مسلح ڈاکو گھبرائے ہوئے آئے، میرے پاس کھڑے ہوئے اور مجھے پہچان کر کہنے لگے، یہ تو عبد القادر دیوانہ ہے، اللہ تعالی ہم پر اپنا فضل فرمائے۔ آپ نے ایک اور واقعہ بیان فرمایا، جس وقت بغداد میں فتنہ و فساد پھیلا تو میں وہاں سے نکل جانے کی غرض سے قرآن کریم گلے میں ڈال کر باب حلب کی جانب روانہ ہو گیا تاکہ وہاں سے کسی جنگل کی طرف نکل جاؤں، لیکن مجھ سے کسی حاطف غیبی نے کہا، کہاں جاتا ہے؟ یہ کہہ کر مجھے اتنی زور سے دھکا دیا کہ میں سینے کے بل گر پڑا۔ پھر مجھ سے کہا، واپس لوٹ جا کیونکہ لوگ تجھ سے نفع حاصل کریں گے، لیکن میں نے جواب دیا کہ مجھے مخلوق سے کیا غرض، میں تو اپنا دین سلامت رکھنا چاہتا ہوں۔ اس پر حاطف غیبی نے کہا، لوٹ جا، تیرا دین سلامت ہے۔ اس کے بعد مجھ پر ایسی مصیبتیں پیش آئی کہ میں تمنا کرنے لگا، اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو بھیج دے جو مشکلات کو حل کر سکے۔ اور جب میں دوسرے دن مظفریہ کی جانب گزر رہا تھا تو ایک شخص نے اپنے مکان کا دروازہ کھول کر مجھے آواز دی، اے عبد القادر، یہاں آؤ۔ جب میں اس کے پاس جا کھڑا ہوا تو اس نے پوچھا کہ کل رات اللہ تعالی سے تم کیا سوال کر رہے تھے؟ اس وقت میری عجیب کفیت ہوئی اور میں ان کے سوال پر مبہوت ہو گیا اور خاموش رہا۔ میرے سکوت پر اس شخص کو غصہ آ گیا، اس نے اتنی زور سے دروازہ بند کیا کہ چوکھٹ کی گرد و غبار میرے چہرے پر پڑی، اور کچھ دور چلنے کے بعد مجھے رات کا واقعہ یاد آیا تو مجھے یقین ہو گیا یہ شخص صالحین اور اولیاء اللہ میں سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر میں پھر اس کے دروازے پر واپس لوٹا، مگر وہ دروازہ نہ پہچان سکا، جس سے مجھے بے حد پریشانی لاحق ہوئی۔ اور بعد میں جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ شیخ حماد تھے تو میں نے ان کی صحبت اختیار کی، جس کی وجہ سے میری تمام مشکلات حل ہو گئی۔ دوران تعلیم میں جب بھی شیخ حماد کے پاس ہوتا، آپ فرماتے، اے فقیہ تو یہاں کیوں آتا
ہے فقہا کے پاس جایا کر، اور جب میں خاموش رہتا تو مجھے ضد و کوب کر کے بے حد اذیت پہنچاتے، لیکن جب میں دوبارہ ان کے پاس جاتا تو فرماتے آج ہمارے پاس بہت روٹیاں اور فلودہ آیا تھا لیکن ہم نے سب کھا لیا، تیرے لیے کچھ نہیں بچایا۔ میری یہ حالت دیکھ کر شیخ کے وابستگان بھی مجھے تکلیف پہنچانے لگے اور مجھ سے بار بار کہتے تم تو فقیہ ہو، تمہارا ہمارے پاس کیا کام، تم یہاں مت آیا کرو۔ لیکن جب شیخ حماد کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے خدام سے فرمایا اے کتو، تم اس کو تکلیف کیوں پہنچاتے ہو؟ تم میں سے کسی ایک فرد کو بھی یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے، میں تو محض امتحاناً اس کو اذیت دیتا ہوں، لیکن یہ ایک ایسا پہاڑ ہے جس میں ذرہ برابر جنجش نہیں ہوتی۔ پھر حضرت شیخ عبد القادر نے فرمایا میں سوتے جاگتے ہما وقت لوگوں کو امر و نواہی کی تلقین کیا کرتا تھا اور میرے پاس الفاظ کا اتنا ذخیرہ ہو جاتا کہ اگر میں کسی سے اظہار نہ کرتا تو میرا دم گھٹنے لگتا۔ چنانچہ میری مجلس میں 2-3 افراد ایسے ضرور ہوتے جو میرا کلام سن کر دوسروں تک پہنچایا کرتے تھے، جس کے بعد لوگوں کا اس درجہ ہجوم ہونے لگا کہ مجھے حلب کی مسجد میں بیٹھنا پڑا، اور جب ازدحام کی وجہ سے وہاں بھی تنگی ہو گئی تو میرے ممبر کو وہاں سے لے جایا گیا جہاں تنور وغیرہ لگے ہوئے تھے، لیکن وہاں پر بھی لوگ راتوں کو مشعلیں لے کر آنے لگے، اور جب وہاں بھی جگہ کی تنگی ہوئی تو ممبر شہر سے باہر عیدگاہ میں پہنچا دیا گیا جہاں لوگ گھوڑوں، خچروں، اونٹوں پر سوار ہو کر پہنچنے لگے جن کی تعداد تقریباً 70,000 ہوتی تھی۔ طالب علوم دینیہ جو مختلف مدارس سے آتے آپ کے چشمہ علم و حکمت سے سراب ہوتے۔ آپ کے مدرسہ میں ہر روز تفسیر قرآن، شرح حدیث اور اصول و نحو کا درس ہوتا تھا، بعد ظہر قرات قرآن کا درس ہوتا تھا، گویا آپ حقائق کے خزانوں کی کنجیاں تقسیم فرماتے تھے۔ آپ کے فیض سے اسرار الہی کی راہیں ہموار ہوتی تھی۔ آپ کی درسگاہ سے مقولات و منقولات و دیگر علوم و فنون کے چشمے پھوٹتے تھے۔ آپ کے صدائے حق کی بازگشت آفاق میں پھیلنے لگی اور تمام مخلوق خدا نے آپ کے کمال علمی کے اعتراف میں گردنیں جھکا دی۔ جس مدرسے میں آپ نے درس کا آغاز فرمایا وہ آپ کے استاد حضرت شیخ ابو سعید مخزومی کا تھا۔ آپ کے آغاز درس کے بعد اس کی عمارت چھوٹی پڑنے لگی تو ارباب ذوق و عقیدت نے اس کی تعمیر نو کا اہتمام کیا۔ قلائد الجواہر میں ہے حضرت ابو سعید مخزومی خود نے فرمایا میں نے عبد القادر کو خرقہ پہنایا ہے اور انہوں نے مجھے اس طرح ہم دونوں نے ایک دوسرے سے قصب فیض کیا۔ جب حضرت شیخ جیلانی بغداد پہنچے تو حضرت ابو سعید مخرمی نے اپنا مدرسہ آپ کے سپرد کر دیا۔ وہاں آپ لوگوں کو رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے تھے اور اسی مدرسے سے آپ کی کرامتوں کا ظہور شروع ہوا اور آپ کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ زائرین کے لیے مدرسے میں جگہ نہ رہتی، لہٰذا لوگ محلقہ اور رباط کے دروازے پر بیٹھ جاتے۔ اندر کی یہ حالت مدرسے کی توسیع ضروری خیال کرتے ہوئے رباط اور اطراف کے مکانات کو مدرسے میں شامل کر دیا گیا۔ امراء اور اہل دل حضرات نے اس کی تعمیر و توسیع میں مالی امداد تو فقراء نے اپنے جسم و جان سے تعمیری مراحل مکمل کیے۔ دوران تعمیر ایک عورت اپنے کاریگر شوہر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرا شوہر میرے مہر کے 20 دینار کا مقروض ہے، میں اپنا نصف حق مہر اس شرط پر معاف کر سکتی ہوں یہ نصف مہر کا معاوضے میں آپ کے مدرسے کی تعمیر میں خدمات انجام دے۔ شرائط کی منظوری کے بعد زن و شوہر نے ایک معاہدے پر دستخط کیے اور یہ معاہدہ اس عورت نے جناب شیخ کو دے کر کہا کہ جب تک میرا شوہر شرائط کے مطابق خدمات کو مکمل نہ کر لے یہ کاغذات آپ کے پاس رہیں گے۔ چنانچہ معاہدے کے مطابق وہ شخص مدرسے میں مفت خدمات انجام دینے لگا۔ اس کی غربت کا لحاظ کرتے ہوئے جناب شیخ نے یہ حکم دیا اس کو 1 روز کی اجرت دی جائے اور دوسرا دن معاہدے میں محسوب کیا جائے۔ اسی طرح جب اس نے 5 دینار کا کام مکمل کر لیا تو حضرت شیخ نے عہد نامہ اس کے سپرد کر کے بقیہ 5 دینار معاف کر دیے۔ دوستوں ملتے ہیں حصہ نمبر 8 میں۔ اگر کسی بھائی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل لازمی سبسکرائب کر لیں، اور جس نے حصہ نمبر 1 2 3 4 5 6 نہیں دیکھا وہ جا کر ہمارے چینل پر دیکھ سکتا ہے۔ والسلام، دعا میں یاد رکھیے گا۔